بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل بیت المقدس، انہیں میں نے مختلف مقامات سے اخذ کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی بشارت، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کرنے، ان کے لیے کھجور کا درخت اگانے، اس پر تازہ کھجوریں لگانے، ان کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے، ان کی ولادت، پالنے میں ان کے کلام کرنے، بچپن ہی میں نبوت و حکمت سے سرفراز کیے جانے، ان کے مردوں کو زندہ کرنے، معجزات دکھانے، پھونک مار کر مٹی کا پرندہ اڑانے، ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترنے اور ان کے دجال کو قتل کرنے کی بشارت بیت المقدس میں دی گئی، اور ایک قول کے مطابق ان کے اور ان کی ماں کے اسی میں دفن ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ اسی میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی کی محراب میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے اور لوہے کی نرمی، پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر، اور آپ کو اور آپ کے شہزادے کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا اعزاز عطا ہوا۔ اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت دی گئی، اور اسی میں حضرت مریم کو بے موسم پھل دیے گئے۔ یہی وہ مقام ہے جسے دجال و یاجوج ماجوج کے داخلے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی میں تابوت و سکینہ داخل ہوئے اور یہیں سے اٹھائے گئے۔ اسی میں آسمان سے ایک زنجیر اتری اور پھر اٹھا لی گئی۔ شب اسریٰ میں اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہیں سے آسمانوں کی طرف آپ نے پرواز فرمائی اور لوٹ کر یہیں تشریف لائے۔ اسی میں آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام وغیرہم کی امامت فرمائی، حور عین کا دیدار کیا، داروغہ جہنم مالک اور اپنے لیے جنت کی آرائش دیکھی، اور فرشتوں سے وہاں کے رہنے والوں کے لیے سفارش کی۔ یہی وہ مقام ہے جس کے باشندوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہر دن نظر خیر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشتا ہے، ان کے لیے رزق آسان فرماتا ہے، جنت کا دروازہ کھولتا ہے اور خاص نور و رحمت کو نازل فرما کر اسے روشن و تابناک فرماتا ہے۔ اس کے بالمقابل آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے، جو اس میں نماز پڑھے یا صدقہ کرے یا اس کی زیارت کرے، اگرچہ ایک ہی دن صحیح، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک نماز مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور جگہ کی 500 نمازوں کے برابر، اور بعض کے نزدیک ان سے بھی زیادہ ہے۔ جو شخص وہاں مدفون ہو، قبر میں نہ نکیرین اس سے سوال کریں، نہ قبر اس کو دبائے، اور اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات عطا ہوئی۔ یہی جنت سے آئی ہوئی چٹان ہے۔ ایک قول کے مطابق یہی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء کرام کا قبلہ رہا۔ یہاں روزانہ 70,000 فرشتے آ کر اللہ جل مجدہ کی تسبیح و تہلیل و تحمید کرتے ہیں، اور پھر ایسے واپس جاتے ہیں کہ دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہی سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور ندا دینے والا کہے گا، اے بوسیدہ ہڈیوں، پھٹی ہوئی کھالوں اور بکھرے ہوئے بالوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سب حساب کے لیے آ کر جمع ہو جاؤ۔ تو سب جمع ہو جائیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔